میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کی شفاعت پر کیسے حریص ہیں آپ ذرا دیکھیے، اس امت کی کتنی فکر لاحق ہے حضور کو دیکھیے۔ امام حاکم اپنے مستدرک میں روایت لاتے ہیں، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، یوضع للانبیاء منابر من ذہب، قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے۔ آج پلاسٹک کی کرسی مل گئی تو کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو، چھوڑنے تیار نہیں ہوتے، یہ ہمارا حال۔ لیکن انبیاء کے لیے سونے کے ممبر اور لگانے والا اللہ، کیا شان ہے انبیاء کی اللہ کی بارگاہ میں، کیا وجاہت ہے انبیاء کی اللہ کی بارگاہ میں۔ سوچئے اللہ ان کے لیے نور کے ممبر لگائے گا، فَيَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ وَيَبْقَى مِمْبَرِي لا اجلس علیہ او لا اقعد علیہ، سوائے میرے ممبر کے میرا ممبر خالی ہوگا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ قائما بین یدی ربی، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا۔ مخافتا ان یبعث بی الی الجنہ، اس خوف سے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس خوف سے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے۔ وَيَبْقَى أُمَّتِي بَعْدِي، اور میری امت میرے پیچھے رہ جائے، تو میری امت کی فکر میں اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ فَأَقُولُ یا ربی امتی امتی، کھڑے ہو کر یہ ندا لگاؤں گا، اے میرے رب میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت میری امت میرے حوالے کر دے، یہ میں کہتا رہوں گا۔ جب مولا تعالیٰ میری پکار سنے گا تو جواب میں ارشاد فرمائے گا، یا محمد ما تريد ان اصنع بعمتک، اے مصطفیٰ بولو تو صحیح، آپ اپنی امت کے بارے میں کیا فیصلہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں آپ کی امت کے بارے میں، بولو تو صحیح۔ تو حضور پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا ربی عجل حسابہم، اے اللہ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ میری امت کا حساب جلد سے جلد ہو جائے۔ یہ امت میدان محشر کی پریشانیوں سے پریشان ہے، گرمی سے تھک رہی ہے، اس کا غم و درد مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے، لہٰذا اے اللہ میری امت کے بارے میں جلد سے جلد فیصلہ کر دے۔ ایک روایت کہ اب اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو بلائے گا اور بلا کر فیصلہ شروع کر دے گا، اور ایک روایت حضور فرما رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے کئی لوگ جنت پہ چلے جائیں گے اور کئی لوگ میری شفاعت سے جنت میں جائیں گے۔ کچھ لوگ پہلے ہی جہنم میں بھیج دیے گئے ہوں گے، ان کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، جہنم میں ڈال دیے گئے ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہیں مجھے چٹھیاں دی جائیں گی، ان چٹھیوں پر میری امت کے وہ لوگ جو جہنم میں ڈال دیے گئے ہیں ان کا نام ہوگا، جہنم میں میرے جو امتی ہیں ان کو وہاں سے نکال کر جنت میں بھیجتا جاؤں گا، ایسا بھیجوں گا کہ جو جہنم کے خازن ہیں، جہنم میں جو فرشتے ہیں وہ مجھ سے کہیں گے، یا محمد ما ترکتا لغضب ربک فی امتک من نقمت، اے محمد پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو جہنم میں آپ کے کسی امتی کو اللہ کا عذاب جھیلنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں، آپ نے آپ کی امت کے ایک فرد کو بھی جہنم کے عذاب کو جھیلنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ آپ نے تو ایسی مغفرت فرما دی ہے، آپ نے تو ایسی شفاعت فرما دی ہے کہ آپ کی امت کا ہر جہنمی اب جنتی ہو گیا ہے۔ یہ ہے حضور کی شفاعت، یہ ہے حضور کا احسان اس امت پر۔ شفاعت دو طرح کی ہے، ایک ہے شفاعت صغرا اور ایک ہے شفاعت کبریٰ۔ سب سے پہلے شفاعت کبریٰ ہوگی، اس کے صدقے میں شفاعت صغرا ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کا مطلب کیا ہے؟ بخاری مسلم کتب احادیث کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصر انداز میں۔ کئی روایتیں ہیں، ان سب کا خلاصہ یہ ہے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، تدنی الشمس من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، سورج مخلوق سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ مخلوق اور سورج کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ زوائد الزہد امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کی، اس میں روایت کے الفاظ ہیں، ثم تزاد فی حرها 99 ضعفا، جو سورج کی گرمی ہے اس گرمی میں مزید 99% کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ سورج کی گرمی کے 100 حصے کر دیے جائیں تو فقط 1 حصہ آج ہے۔ قیامت کا جب دن ہوگا، میدان محشر کا جب دن ہوگا، تو باقی جو 99% گرمی ہے وہ اس 1% کے ساتھ ملا کر پوری گرمی سورج میں ڈال دی جائے گی۔ ایک دن لیکن کتنا لمبا ہوگا؟
کان مقدارہ 50,000 سنہ، دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر کا وہ دن ہوگا۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، آخر السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَتُعْطَى حَرَّ 10 سنین، 10 سالوں میں جتنی گرمی ہوتی ہے، 10 سالوں کی پوری گرمی کو جمع کر کے اس دن سورج میں ڈال دیا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، آخر السلام فرماتے ہیں یغلی منها الحوام کما یغلی القدور، گرمی اتنی شدت کی ہوگی، سورج چونکہ اتنا قریب ہوگا، اب اس گرمی کی وجہ سے بھیجے انسان کی کھوپڑیوں میں ایسے پکنا شروع ہو جائیں گے جیسے چولہے پر ہانڈیاں پکتی ہیں۔ پسینے کا یہ عالم کسی کے ٹخنوں تک، کسی کی پنڈلیوں تک، کسی کے سینے تک، کسی کے حلق تک، اور کوئی وہ ہوگا جو پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اپنے اپنے اعمال کے مطابق بندہ پسینے میں ہوگا۔ البدایہ والنہایہ کی روایت کے الفاظ ہیں، آخر السلام فرما رہے ہیں کہ بندہ اللہ سے عرض کرے گا یا ربی ارسالک بی الی النار اہون علی مما اجد، اے اللہ میں یہاں جو عذاب جھیل رہا ہوں، مجھے جو یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ 50,000 سالوں میں سے 25,000 سالوں تک اسی طرح پریشان رہیں گے۔ 25,000 سال گزر جائیں گے، اب اللہ ان کے ذہن میں بات ڈالے گا، کیا بات؟ ارے اب ہم کو کسی ایسے کو تلاش کرنا چاہیے جو ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جا کر شفاعت کرے، سفارش کرے۔ 25,000 سالوں کے بعد آدھا دن گزر جائے گا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا، تمام اہل محشر کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی قیامت تک آنے والا آخری انسان، اب سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ مجمع جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جو کہ اربوں کی تعداد میں ہے، ذرا تصور کیجئے کیسا مجمع ہوگا۔ دنیا میں جو بھی انسان آئے وہ سب مجمع کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کی تعریف کریں گے کہ آپ کو اللہ نے یہ بنایا، وہ بنایا، ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ فضیلت آپ کی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجیے۔ سرکار آدم علیہ السلام کا جواب ہوگا لست لہا، جو مدد تم میری مانگ رہے ہو یہ مدد کرنا میرا کام نہیں۔ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان کے فضائل و مناقب بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری شفاعت کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی وہی جواب ہوگا لست لہا، کہ یہ کام میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ لیکن جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ خلیل اللہ ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری کچھ مدد ہو جائے۔ ان کے پاس آئیں گے، ان کی تعریف کریں گے، ان کا بھی وہی جواب ہوگا لست لہا، یہ میرا کام نہیں۔ جاؤ موسیٰ کے پاس، تو ہر نبی ایک دوسرے نبی کے پاس بھیجتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان کا بھی وہی جواب۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، یہ فضیلتیں آپ کو اللہ نے دی، گہوارے ہی میں آپ نے بات کر دی، آپ اللہ سے سفارش کیجئے۔ تو ان کا جواب بھی یہی ہوگا یہ سب برابر ہی، لیکن لست لہا، یہ کام میرا نہیں ہے۔ لیکن ایک پتہ میں تم کو بتاتا ہوں، جس نے بھی پتہ بتایا اس نے کسی اور کا پتہ تم کو بتایا، پھر اس نے کسی اور کا تم کو بتایا، لیکن میں ایک ایسا پتہ تم کو بتاؤں گا، اتنی تو مدد میں کر دوں گا کہ اگر اس ایڈریس پر پہنچ جاؤ، اس ذات کے پاس چلے جاؤ، اس کے قدموں میں پیش ہو جاؤ، تو پھر سمجھ لو اب تمہیں کسی اور کے در کے چکر لگانے کی حاجت نہیں۔ حضور کے اسماء مبارکہ آپ پڑھیں، اس میں ایک حضور کا نام ہے حاشر، اس کا معنی کیا؟ حضور خود اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، حاشر کا معنی کیا؟ حاشر اسے کہتے ہیں جس کے قدموں میں مخلوق کو جمع کر دیا جائے، وہ ہے حاشر، وہ میں ہوں۔ تمام اہل محشر اب وہ مصطفیٰ کے پاس آئیں گے۔ اے اللہ، پہلے ہی بھیج دینا تھا آقا علیہ السلام کے پاس، پہلے ہی ذہن میں ڈال دینا تھا کہ کہیں بھی کام نہیں بنے گا، حضور کے پاس ہی کام بنے گا، ایسا کیوں؟ جواب وہی ہے جو علامہ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، حضور کی شان و عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے میدان محشر۔ کیا بات ہے!